أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سورة المائدہ آیت نمبر 98، 99 اور 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی ان آیات میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں میں جو محرمات ہیں، جو خبیث چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کے منع کرنے کے بعد کعبے کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، کعبے کے تقدس کا تذکرہ کیا کہ کعبہ یہ تمام انسانوں کے لیے امن کا مرکز ہے، یہ دینی اور دنیاوی امور میں مددگار جگہ ہے۔ جو انسان وہاں آباد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمتیں نازل ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین غذاؤں کا استعمال کریں گے اور انہیں زندگی میں امن بھی حاصل ہوگا۔ شرط ہے کہ وہاں کے رہنے والے باشندے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر یقین کرتے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اعمال کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر آپ نیک کام کرو گے، اچھا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان نیکیوں کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دینے والا ہے اور آخرت میں بہترین اسے مقام دے گا جنت میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی انسان اگر غلط کام کرتا ہے، برے اعمال میں ملوث ہے اور گناہوں کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ہم نے تو یہ تعارف بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا تعارف کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں برداشت نہیں کرتی تو اس سے 70 گنا زیادہ محبت بندوں کی اللہ کے دل میں ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا؟ تو ایک طرف یہ محبت، رحمت، رحمانیت اس کا تعارف ہوتا ہے اور صرف اس کا تعارف کرنے سے انسان نیک کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، برائیوں کو ہلکے میں لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں صرف رحمان اور رحیم کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے رحمان اور رحیم کا ذکر کیا ہے اور ساتھ میں برا کام کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں کہا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، پکڑنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں پڑھا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات،
چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو بچپن میں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی معمولی گناہوں پر بڑی بڑی سزائیں دینے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے. تو اللہ کا تعارف دونوں طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو انسان نیک کام کرتا ہے، خیر کا متلاشی ہے، اگر خیر کے راستے میں اس سے کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے. اللہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، مجھے خیر کے راستے کی فکر ہے، مگر پھر بھی مجھ سے غلطی ہو گئی. تب جب مجھے یقین ہوگا اللہ رحمان رحیم غفور ہیں، تب مجھے اس راستے میں خوشی بھی ہوگی، اور اس بات کا یقین بھی ہوگا کہ مجھ سے جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن وہیں دوسری طرف اس بات کا بھی تعارف ہونا چاہیے، اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اسی لیے جہنم کی جب کیفیتیں بتائی جاتی ہیں کہ سب سے کم تر عذاب جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب کو ہوگا. اور جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہوتا ہے، سب سے چھوٹا معمولی سا عذاب جہنم کا وہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس آگ کی جوتیوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، جیسے بھگونے میں پانی کھولتا ہے اس طرح سے دماغ کھولے گا. اب کوئی تصور کر کے یہ سمجھے کیا یہ چھوٹا عذاب ہے؟ یہ تکلیف کم ہے انسان کے لیے کہ ایسی جوتیاں پہنائے جائے کہ وہ اس کا دماغ کھولنے لگ جائے. یعنی اس کا اثر جب دماغ میں اتنا ہونے والا ہے جو پیر سے کافی دور ہے، تو پھر جو جسم کے اعضاء پیر کے نزدیک میں ہیں، اس کا پیر ہے، اس کا پیٹ ہے، پیٹھ ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی پھر یہ سزا بھی بتائی ہے اور کہا کہ یہ سب سے ہلکی چیز ہے. یہ تب تصور کریں پھر اب یہ ہلکی ہے تو اس سے بڑی والی چیزیں کیسی ہوگی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ بہت سخت انتقام لینے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے، تب وہاں ہم گناہوں سے بچیں گے، تب ہم وہاں گناہوں سے بچیں گے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. برائی کرتے ہیں، چھوڑو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اتنی ساری بڑی دنیا کے اندر میں اکیلا ایک آدمی، میں پتہ نہیں کون سی کھولی میں کون سے فلیٹ میں رہتا ہوں، مجھے کہاں سے دیکھنے والا ہے؟ وہ بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، یہ بتا بتا کر وہ خود کو مجرم بنا جاتا ہے، دوسروں کو گناہوں کی جانب راغب کر دیتا ہے اور گناہوں کو ہلکے میں لیتا ہے، گناہوں کو کمتا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ جہاں اپنے رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کیا ہے، اپنی غفاریت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اپنے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بہت سخت طریقے سے عذاب بھی دینے والا ہے. وہ ایسے عذاب دینے والا ہے کہ اگر کسی قوم سے ناراض ہو جائیں تو اس کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان تک لے جا کے وہاں سے پٹکنے والا ہے. اور اس نے کر کے بھی دکھا دیا. وہ بھی اللہ ہی ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے، وہ بھی رحمان اور رحیم ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے انسانوں کو طوفان کے ذریعے سب کو تہس نہس کر دیا، انسان ڈوب ڈوب کر مر گئے. وہ انسانوں کو قتل کرنے والا، ان کو تباہ کرنے والا، وہ بھی رحمان و رحیم ہے. جن لوگوں پر پتھروں کی بارشیں آسمان سے اتری تھی وہ رحمان و رحیم تھا. مطلب یہ کہ جو انسان گناہ کرے گا، جو انسان جرائم کا ارتکاب کرے گا، پھر وہ یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے. اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے اللہ شدید العقاب ہے. تو اس لیے بعض مرتبہ ہمارے درمیان میں بعض لوگ
اللہ کو رحمان رحیم غفار غفور یہ کہتے کہتے لوگوں کو جرائم پیشہ افراد بنا دیتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، اللہ غفور بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، وہاں ہم سے کوتاہی ہو گئی، تب ہم کہیں گے اللہ رحمان الرحیم ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے شرمندگی ہے اپنے گناہ پر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو مجھے معاف کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، مجھے اپنی غلطی پر شرمندگی ہے۔ اس حساب سے اللہ رحمان ہے۔ اور جہاں انسان گناہ کرتا رہے، آدمی کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ برابر پکڑے جائے گا، وہ برابر اس کی پوچھ ہونے والی ہے، اور وہ برابر مجرمین کی طرح گرفتار کیا جائے گا، اس سزا ملے گی۔ جب اسے یقین ہوگا وہاں پر، تب وہاں سے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس راستے پر جا رہا ہوں، یہ راستہ مجھے بہت خطرناک طریقے سے تباہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کعبے کا ذکر کیا اور کعبے کے پاس امن کا ذکر کیا، اور پھر یہاں رہنے والے لوگوں کی غذاؤں کا تذکرہ کیا، ایمان کا تذکرہ کیا، تو ایسی صورت میں پھر یہاں پر اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اگر تم کعبہ دیکھتے ہو، کعبے کے پاس رہتے ہو، یہ چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، پھر بھی تم جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، پھر بھی گناہ کرتے ہو، پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہہ دیا اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یعنی اگر تم گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ انسانوں کو گناہ کے بعد مایوس نہیں کیا گیا، غلطیوں کے بعد مایوس نہیں کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی اگر آپ گناہ کر بیٹھے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں جہنمی ہو گیا، آپ گناہ کر بیٹھے تو یہ کوشش کرو کہ میں توبہ کر لوں، میں رب سے معافی مانگ لوں، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس کا وعدہ کر لوں، اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ گناہوں کے بعد جب انسان توبہ کرے گا، یقین کرے گا کہ میری توبہ کو اللہ معاف کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر اسے ہمت ہوگی، اسے خوشی ہوگی کہ چلیے ایک بہترین نئی زندگی گزارنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر معافی مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ کفار مکہ، وہ ایسی جماعت جن لوگوں نے باضابطہ نبی کے سامنے آ کر نبی کے منہ پر گالیاں دی تھی، جنہوں نے نبی کو کاہن اور نجومی کہہ دیا تھا، جنہوں نے نبی پر حملے کیے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، معافی مانگ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو دنیا کا سب سے اچھا انسان بتایا۔ انہی لوگوں کو جن لوگوں نے ایک دن پہلے نبی کو گالیاں دی تھی، نبی کی توہین کی تھی، نبی کے چہرے پر وہ تھوکا کرتے تھے، نبی کے خاندان کو تکلیف دیا کرتے تھے، وہ اسلام کی توہین کرتے تھے، جب انہی لوگوں نے توبہ کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رہتی دنیا تک کے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دی کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب پوچھا جائے نبی کے بعد دنیا میں سب سے اچھے انسان کون ہے، تو جواب ہوگا وہی ہیں جو کل تک کے وہ کام کیا کرتے تھے پھر توبہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے مومنو توبہ کرو، خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سب سے درگزر کر لے گا، سارے گناہوں سے کنارہ کشی،
نظر انداز کر دے گا سب کو. توبہ کرو، جتنے بھی بڑے گناہ کیے ہیں توبہ کر لو، یہ سارے گناہ ایک طرف کر دیے جائیں گے، پھر اس کا محاسبہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، مگر توبہ ضروری ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا، صرف درگزر ہی نہیں کرنے والا ہے، بلکہ وہ جنت میں بھی داخل کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. 23 سالہ زندگی میں آپ نے جب شروع کے 13 سال آپ نے گزارے ہیں، تو اس 13 سال کا نتیجہ جب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 13 سال جو بڑی محنت آپ نے کی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور پھر 13 سال محنت کرتے کرتے بعد میں مکہ میں آپ کے لیے امن بھی نہیں رہا. مکہ والوں نے آپ کو قبول بھی نہیں کیا، وہاں کے لوگ آپ کو برداشت نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو شہر چھوڑ کر نکل جانا پڑا، وہاں سے آپ کو مدینہ کی طرف منتقل ہونا پڑا. جس شہر کے آپ تھے، جس شہر کے آپ کے باپ دادا تھے، جس شہر میں آپ کے باپ دادا نے کعبہ اور پورے مکہ شہر پر حکمرانی کی تھی، وہ پورے شہر کو سنبھالا تھا، کعبے پہ آنے والے لوگوں کی مہمان نوازیاں کی تھی. جو خاندان پورے مکہ میں، پورے عرب میں عزت دار تھا، اچھا سمجھا جاتا تھا، اسی خاندان کے ایک فرد کو اسی شہر میں رہنے نہیں دیا جاتا. ذلیل کر کے، مار کے، تکلیف دے کے، پریشان کر کے، ستا کر وہاں سے نکالا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ میں اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہوں، میری قوم مانتی نہیں ہے، میری قوم کو سمجھاتا ہوں، سمجھتے نہیں ہیں، انہیں جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں، وہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کبھی ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، ان کا رد عمل، ان کا جو ریئیکشن آ رہا ہے اس سے پریشان ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو معراج میں بلایا تھا. جب پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو گویا کہ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین کے راستے آپ کے لیے بند ہو گئے، مکہ تنگ ہو گیا، طائف تنگ ہو گیا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلے، آ جائیے اوپر. پھر وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا کہ جب بھی پریشانی ہو یہ نماز پڑھ لو، اب یہ نماز پڑھ لو، اب پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب جب تکلیف ہو، پریشانی ہو، قوم آپ کو نقصان پہنچانے لگے، آپ نماز پڑھتے جاؤ، نماز میں آپ کو سکون ملے گا، نماز میں آپ کو سکون ملے گا. اور پھر آپ کا کام، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سمجھا رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے ہیں تو آپ ناکام ہو گئے، نہیں، اس کو ناکامی نہیں کہتے. آپ سمجھا نہیں گئے، آپ نے بتا دیا، آپ کامیاب ہو گئے. سامنے والا نہ مانے تب بھی آپ کامیاب ہیں، سامنے والا مانے تب تو اور کامیاب ہے. آپ کا بتانا ہی آپ کی کامیابی ہے. اگر سامنے والے اسلام کو قبول نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، تو یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، وہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. بتانا ذمہ داری آپ کی ہے، یہاں تک کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ان کے دلوں میں تبدیلی آنا، وہ برائی کو چھوڑ کر خیر کے راستے پر آ جائے، وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے دلوں کو پھیرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ. رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، صرف پہنچا دینا ہے. آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دینا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت دینا چاہو
نہیں دے سکتے، آپ نہیں دے سکتے ہدایت کسی کو، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، مبلغ ہیں، دائی ہیں، آپ کا کام ہے بتا دینا، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، اس کے دل کو پھیرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسری سورہ کے اندر اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہو، آپ ایسا نہیں کہ ایسے نگران بنا کے بھیجے گئے کہ اب ان کے سر پر بیٹھے رہنا، نہیں، آپ محبت سے، احترام سے، اچھے انداز سے بات پہنچا دیجئے، قبول کرنا نہ کرنا ان کے ہاتھ میں رہا، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ان کا فائدہ ہوگا، نہیں قبول کیے تو ان کا نقصان ہوگا، آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دل زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے، عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان زبان سے بولتا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، عمل سے دکھاتا کچھ اور ہے، دل سے کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بدترین قوم ہوتی ہے، یہی نفاق ہے، نفاق، منافق۔ اس لیے اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ کافر اس سے اوپر ہوں گے، منافقین اس سے نیچے ہوں گے، منافقین جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ منافقین یہ لوگوں کے سامنے الگ چہرے سے آتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں، مسلمان دکھاتے ہیں، خیرخواہ دکھاتے ہیں، لیکن دلوں میں ان کے کفر ہوتا ہے، شرارت ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو بڑا ناپسند کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو بھی تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ جو ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، جو چھپا رہے ہو یہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال یہ برابر نہیں ہو سکتے، برائی اور نیکی یہ برابر نہیں ہو سکتا، اچھی غذا اور حرام غذا یہ برابر نہیں ہو سکتی، اچھا مال اور حرام مال یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ انسان پھر کہتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث چیز کی کثرت آپ کو پسند آنے لگے، خبیث چیز کی کثرت، بری چیزیں آپ کو اچھی دکھائی دینے لگے، تب بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خبیث اور طیب میں بڑا فرق ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ کچھ برائیاں اتنی زیادہ عام ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، ہر خاندان میں، ہر گھرانے میں ہوتے رہتا ہے، کچھ رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے رسم و رواج، میتوں کے رسم و رواج اور دیگر رسم و رواج، اگر کبھی وہ رسم و رواج میں آپ شریک نہ ہوں تو ماں باپ بھی تانے دیتے ہیں، یہ دیکھو بیٹے کو کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، یہ باپ دادا کا رسم، یہ طریقہ، یہ طریقے میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، یہ رسم میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ اتنا نیک ہو گیا، پورا خاندان یہ کام کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ غلطی اور برائی اس طرح سے پھیل گئی کہ باقاعدہ اب اگر کوئی اس برائی کا ارتکاب نہ کرے تو لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، برا ماننے لگتے ہیں۔
تو بعض مرتبہ جب انسان بازار میں بیٹھتا ہے اور بڑی ایمانداری دکھانے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو فرشتہ آ گیا، مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ سچ بولے، ایمانداری سے تجارت کرنے لگے تو یہ جو بےمانوں کا بازار ہے، جو ہمیشہ دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں، جو حرام کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ ایسے حرام سے بچنے والے کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ بڑے میاں، وہ مولوی صاحب، وہ ملا جی، وہ فلاں، وہ ایسے چھوڑو اس کو۔ دنیا میں ایسا رہنا ہے تو دنیا میں پیٹ نہیں بھرتا ہے، بڑے آئے نیک بننے، یعنی اچھا کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ حرام کام کرنے والے، حرام کھانے والے، یہ بڑے مزے سے رہتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، گرچہ کہ خباثت کی کثرت آپ کو اچھی نظر آنے لگے، کہ کوئی بری چیز بہت زیادہ ہو گئی تو لوگوں کو وہی اچھی چیز وہی اچھی نظر آنے لگے، تو بھی وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ اللہ کا تقوی اگر دل میں آ گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو انسان ہر جگہ حرام چیزوں سے، برائی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے حرام چیزوں سے محفوظ رکھے، برائیوں سے محفوظ رکھے، خیر کا متلاشی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔